بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے دولت ہی دولت آئے گی، ہر جگہ عزت ہی عزت ہوگی، گاڑی بنگلہ سب کچھ ملے گا۔ محترم حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مہینہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں پر امتحانات ہوتے ہیں۔ کوئی کائنات کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر امتحان نہیں آنا۔ امتحان تو آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس مہینے کے اندر نبیوں پر بڑے بڑے امتحانات آئے۔ آدم علیہ السلام، ان کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تو یہ مہینہ سفر کا ہی تھا۔ دیکھ لو، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو جب قتل کیا تو مہینہ سفر کا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو جب مچھلی نے نگلا تھا اس وقت بھی مہینہ سفر کا تھا۔ کیسا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ ابراہیم جن کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی اور اللہ نے روکا اور عید الاضحیٰ کا دن ملا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ میری نسل میں سے آخری پیغمبر میرا رب پیدا کرنا۔ آج ہم اس کی نسل چل رہی ہے۔ یہ نظام امت محمد رسول اللہ آخری نبی کے جو نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی مہینہ سفر کا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب آرے سے کاٹا گیا، وہ ایک درخت میں پناہ لی تھی تو اس وقت بھی مہینہ سفر کا تھا۔ اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت پیغمبر تھے، ان کے حسن کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا کہ زلیخا ایک بادشاہ کی بیوی تھی۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ، اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اور وہ زلیخا جو تھی، اس نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ابھی چھوٹے بچے تھے، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہار گئی۔ اس کو اتنے خوبصورت جوان لگے، اس نے اپنے خاوند کو کہا، کہہ کر عزیز مصر اس کو خرید لیتے ہیں، اپنے گھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، الحمدللہ کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس وقت لڑکیاں تھیں ان دور میں جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دکھایا کہ آؤ دیکھو یوسف کو، دیکھو وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھی، وہ پھل بھی تھا۔ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو یہ پتہ نہ چلا، اتنا وہ جلال تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر کہ دیکھتے ہی جب وہ چھریوں سے پھل کاٹ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا، پتہ ہی نہ چلا۔ بعد میں پتہ چلا اتنا حسن تھا۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حسد کرنے والے تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے وہ زیادہ محبت ان سے کرتے تھے کیونکہ یہ مخلص تھے۔ وہ حسد کرنے لگ گئے کہ ان کے ساتھ والد صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے اچھے نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندر سے اچھے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ بچانے والا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے تو زندگی دے دی، تو جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت مہینہ سفر کا ہی تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ بڑا امتحان والا ہے۔ یہ نبیوں پر بھی امتحان ہے، بندوں پر بھی آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ انتہائی اہم ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص اہتمام کریں ذکر و اذکار کا۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور فوری کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ عصر کی نماز کے بعد کر لو، ظہر کے بعد کر لو، جس وقت آپ کو وقت مل جائے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ
نے بالکل باوضو ہو کر اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر میرے اللہ کا ایک نام ہے یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو ہو، اس کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا دیں، میرا رب آپ کو عزت سے نوازے گا، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اور آپ کا جیب اور پرس ہر وقت ایسے سمجھو پیسوں سے بھرا رہے گا۔ اگر کسی شخص کے اندر حرص اور لالچ کا غلبہ ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ورد انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے مال و دولت میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے لوگوں کی محتاجی سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ اگر کوئی جسمانی مرض اور بیماری وغیرہ لاحق ہو تو اس کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کرنے اور جسم پر پھیر لینے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، رزق تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رازق وہ ہے جو جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ زور سے کچھ نہیں لے سکتا۔ میں نے بڑے بڑے عقل مندانہ لوگ دیکھے، بڑے بڑے فنکار لوگ دیکھے، لیکن وہ بھوکے ہیں، جب وہ مرے تو مقروض ہی مرے، اور ان کے مکان بس کچے کے کچے ہی رہے۔ بڑا دھوکہ دیا، بڑا فراڈ کیا، بڑا لالچ لوگوں کو دیا، دھوکہ دہی کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے رہے، لیکن بنا کچھ نہیں۔ ٹھگوں کے گھر نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ خدا کی قسم، بھوکے مر جاؤ وہ اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے، بڑا سب کچھ ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے یہ سب کچھ بنا کر مرو، اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ وقتی عارضی دنیا ہے، آپ کو سلام کر رہی ہے۔ قبر کے اندر جاؤ گے، ایک چھوٹا سا مکان ہوگا، آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ آنے والی ہے گھڑی، چند لمحے رہ چکے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔